ٹاپک ہوتا ہے دوسرا، وہ ہے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم نے ایک تو حدیث پڑھی ہے اعمال والی، کہ اپنی اعمال کو قبولیت سے نوازنے کے لیے نیتوں کا خالص ہونا ضروری ہے۔ پہلی حدیث ہم نے کون سی پڑھی تھی؟ وہ بولا کرو بھائی، انما الاعمال بالنیات، اعمال نیتوں پر ہیں۔ دوسری ہم نے پڑھی تھی وہ حدیث جبریل علیہ السلام کے نام سے مشہور ہے، جس میں چند کویسچن کیے سیدنا جبریل علیہ السلام نے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے جوابات دیے تو آگے سے کہتا تھا آپ کے جواب درست ہیں۔ تیسری جو ہم نے گزشتہ سے پیوستہ اتوار میں پڑھی تھی وہ تھی ارکان اسلام، انما الاسلام، یہ ہے بنی الاسلام علی خمس۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ انسان کس طریقے سے مختلف پروسیس سے گزر کے انسان بنتا ہے، اور پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے، اور پھر اس کا اچھا اور برا ہونا لکھا جاتا ہے، اور تقدیر ایک برحق ہے۔ اس لیے اللہ سے یہ ہمارے بزرگ، ہمارے اباء و اجداد، ہمارے نیک لوگ یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ خاتمہ بالایمان فرما، خاتمہ بالخیر، اور کہا جاتا ہے انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال وہی ہوتے ہیں جو آپ اینڈ پہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک بندہ بہت اچھا ہوتا ہے، بہت اچھا ہوتا ہے، بہت اچھا ہوتا ہے، نمازی بھی ہے، حاجی بھی ہے، نیکوکار بھی ہے، اچانک ٹرننگ پوائنٹ لیتا ہے اور بدی کے راستوں کی طرف چل پڑتا ہے۔ اور ایک بندہ بڑا بد ہوتا ہے، برا ہوتا ہے، نہ نماز نہ روزہ کچھ بھی نہیں، یو ٹرن لیتا ہے، دنیا کا سب سے بہترین یو ٹرن، اور وہ کیا ہے کہ نمازی بن جاتا ہے، اور نیک بن جاتا ہے، اور تلاوت والا بن جاتا ہے، اور کسی کو تنگ نہیں کرتا ہے، تو وہ دنیا کا بہترین ہے، کیونکہ اس کا خاتمہ، انگریزی میں کہتے ہیں all is well، سب اچھا ہے، that ends well، اگر خاتمہ اچھا ہے، all is well that ends well، سب اچھا ہے جب خاتمہ اچھا ہے۔ تو آج کی یہ حدیث اسی میں کے بارے میں، کس کے بارے میں؟ انسان کس طریقے سے 3 مراحل بیان کیے گئے ہیں انسان کی۔ چالیس دن حالت نطفہ، 40 دن حالت خون، 40 دن حالت گوشت پلس ہڈیاں، تو 120 دن یا 4 ماہ میں ماں کے پیٹ کے اندر انسان کی تکلیف کمپلیٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے آفٹر 120 days، اور پھر وہ آپ کو میں روح پھونکتا ہے، اور اس کا رزق، اس کی عمر، اس کا اچھا برا ہونا، اور پھر حضور نے قسم اٹھا کے کہا کہ ایک انسان اچھے کام کرتا رہتا ہے یہاں تک اس پہ تقدیر غالب آ جاتی ہے اور وہ غلط ٹریک پہ نکل جاتا ہے، اور ایک انسان برے کام کرتا رہتا ہے یہاں تک اس پر تقدیر غالب آتی ہے اور وہ سیدھے ٹریک پہ آ کے جنت میں۔ تو یہ بڑا حساس معاملہ ہے، اس لیے قرآن پاک میں ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اس وقت تک رب کی توحید اس کے ساتھ جڑا رہنا ہے جب تک آپ کو موت نہیں آ جاتی، یعنی آخری لمحے تک، آصف صاحب آخری لمحے تک اللہ سے جوڑ کے رہنا ہے۔
اترانا نہیں ہے، فخر نہیں کرنا، شیخی نہیں بگورنا، اپنی وکٹری کا نشان نہیں بنانا۔ وکٹری کب ہے؟ جب اینڈ پہ آپ پڑھ رہے ہوں لا الہ الا اللہ، کلمے پہ ہوں آپ، حق پہ ہوں آپ، کہ فرشتے آپ کو لینے آئیں، ویلکم کر کے لے جائیں، پھر قبر آپ کی کھول دی جائے، پھر قیامت کے دن آپ کو وکٹری سٹینڈ پہ کھڑا کر دیا۔ تو دیٹ از دا ریئل وکٹری۔ یہ وکٹری نہیں ہے کہ 4 دن بندہ نمازیں پڑھ لے اور اگلے 50 سال بندہ نماز کے قریب ہی نہ آئے۔ تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ حدیث ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے وہ حدیث کی کتابیں بتائیں۔ آپ لوگوں نے لی نہیں کی کتابیں؟ باہر میں کافی کتابیں نہیں لے کے ہیں نا۔ جب تک اسٹوڈنٹ کے پاس بک ہی نہ ہو تو اس کا کیا فائدہ؟ ہاں جی، آن ابی عبد الرحمن، یہ ابو عبد الرحمن اس کی کنیت ہے۔ عبداللہ بن مسعود بہت بڑے فقیہ، بڑے اعلیٰ پائے کہ ہر صحابی اعلیٰ ہے، اور یہ بہت ہی پڑھے لکھے صحابی رسول ہیں۔ قال فرماتے ہیں حدثنا، ہمیں بیان کیا رسول اللہ نے، وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ، وہ سچے ہیں، سچ بولنے والے ہیں، اور ان کے سچے ہونے کی تصدیق کی گئی۔ حضور صرف سچے نہیں ہیں، لوگوں نے بھی کنفرم کیا ہے، بلکہ جو آپ کی جان کے دشمن تھے نا، وہ بھی یہ بات کنفرم کیا کرتے تھے کہ ہے سچا۔ ایک تو خود سچ بولتا ہے، اور ایک پھر لوگ بھی اس کو کہیں کہ وہ سچا ہے۔ تو صادق ہوتے ہیں سچ بولنے والا، اور مصدوق کس کو کہتے ہیں؟ جس کے سچا ہونے کی تصدیق کی جائے، ویریفائڈ، مور سٹیمپ لگا دی جائے۔ یعنی حضور کی جان کے درپے آپ کے گھر کا گھراؤ ہے، نوجوان بالکل یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ حضور کو آپ آنکھ لاتے ہیں، لیکن امانتیں انہی کو پاس رکھی ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کو کہتے ہیں، اردو میں کہتے ہیں جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، اور عربی میں کہتے ہیں والفضل ما شاہدت بہ الاعداء، فضل وہ ہوتا ہے جس کی گواہی دشمن دی۔ اپنے تو سارے کہتے ہیں سارا پتر چنگا ہے جی، بہت اچھا بچہ ہے جی، سارا فلاں فلاں ہے، لیکن لوگ کہیں کہ یہ تو بڑا گندا بچہ ہے، پھر وہ گندا بچہ کنسیڈر ہوگا۔ تو باہر کیا ہے، راوی حدیث کون ہے؟ ابو عبد الرحمن، یہ کنیت ہے۔ عربوں میں یہ ٹرینڈ ہے، آپ کی شادی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، آپ کی اولاد ہے یا نہیں، آپ کو کنیت دے دیتے ہیں۔ ابو سہیب، ابھی سہیب تو ابو سہیب، عباس خان کو تو کہہ سکتے ہیں ابو سہیب، لیکن اس کو جو ہم کہہ دیں ابو سعد، ابو عبداللہ، تو یہ ایک ان کے ہاں ٹرینڈ ہے۔ کیا ہے؟ ایک انداز ہے۔ جیسے حضور کی کنیت کیا تھی؟ ابو قاسم، قاسم کا باپ ابو طیب، تو وہ راوی ہیں، اور ان کا اصلی نام کیا ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ نے بتایا جو کہ سچ بولنے والے ہیں اور ان کے سچے ہونے کی تصدیق کی۔ ان احدکم، بے شک تم میں سے ایک، میں سے بھی جاتا ہوں تاکہ تھوڑا تھوڑا آپ کو یہ 3 برائے تو آپ کے ذہن میں آ ہی گئے ہوں گے، اور ابھی یہ حدیث میں آ جائیں گے تو مزید۔ ان بے شک، احدکم تم میں سے ایک، یجمعو، یجمعو کا معنی ہوتا ہے جمع کیا جاتا ہے، خلقہ، اس کی تخلیق، اس کی تخلیق کو جمع کیا جاتا ہے، یعنی اس کی جو پروسیسنگ ہوتی ہے، اس کی جو سٹرکچر ہوتی ہے، کیسے کیسے ہوتی ہے۔ فی بطن امی، فی کا معنی ہوتا ہے میں، بطن کہتے ہیں پیٹ، امی ہی اس کی ماں کے، تم میں سے ایک کی تخلیق اس کی ماں کے پیٹ میں جمع کی جاتی ہے 40 یومن، 40 کہتے ہیں پیارے اسٹوڈنٹس 40 کو، یومن کہتے ہیں دنوں کو،
نطفتن کا معنی ہے نطفے کی شکل میں. جو فرسٹ اسٹیپ ہے انسان کی تخلیق کا وہ نطفہ ہے. یعنی 100,000 سپرم نکلتے ہیں جن میں سے ایک جا کے فیمیل کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے اور وہاں سے انسان کی تخلیق کا پروسیس شروع ہوتا ہے. تو وہ جو نطفے کی شکل میں رہتا ہے ماں کے پیٹ میں وہ 40 ڈیز کا پروسیس ہوتا ہے. کتنے ڈیز کا؟ 40. ان احدکم، یہ درمیان میں رکھنا ہے، درمیان میں آپ پر قریب آ جائیں، قریب آ جائیں. آپ ذرا اس کے پیچھے آ جائیں بھائی، پیچھے آ جائیں. ان احدکم، بے شک تم میں سے ایک، ہاں اس طرح، بے شک تم میں سے ایک، کتاب پہ نظر رکھیں، وائٹ بورڈ پہ نظر رکھیں. ان احدکم، احد کہتے ہیں ایک، کم تم میں سے، یجمع جمع کیا جاتا ہے، خلقہ اس کی تخلیق کو، فی بطن ماں، بطن کہتے ہیں پیٹ، امہ ہی اس کی ماں کے، 40 یومن دن، نطفتن نطفے کی شکل میں. بے شک تم میں سے ایک کی تخلیق اس کی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک بطور نطفہ کے جمع کی جائے. ثم یاد کریں، پھر ثم جب آتا ہے تو یہ ایک تسلسل ہوتا ہے کہ فرسٹ اسٹیپ ہے نطفہ، ثم پھر یکون ہو جاتا ہے، یکون میں ہو جاتا ہے. ہاں جی، علقۃ، علقۃ جمع ہوا خون. 40 دن کے بعد نا خون بن جاتا ہے اور وہ 40 دن تک خون کی شکل میں رہتا ہے. مثل ذالک میں نا اسی کے برابر، اسی کے برابر سے مراد میرے پیارے اسٹوڈنٹس ہے 40 دن. مثل ذالک سے مراد ہے اسی کے برابر، اسی کے برابر 40، یعنی اتنے ہی دن جتنے دن نطفہ کی شکل میں رہا تھا 40 ڈیز، تو 40 ڈیز ہی جمے ہوئے خون کی. قرآن میں کیا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، وہاں پہ یہی لفظ استعمال ہے. پڑھتے ہیں نا سورہ اقرأ بسم ربک الذی خلق الانسان من، انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. تو یہ ایسے میں نے آپ کو ذرا قرآن کے ساتھ کو ریلیٹ کیا ہے چیز کو، تاکہ آپ کا دماغ مزید کلیئر ہو جائے کہ اللہ کس کو کہتے ہیں جمے ہوئے خون کو. ثم پھر، یہ ثم جب آتا ہے تو اس کا مطلب ہے فرسٹ اسٹیپ، دین سیکنڈ اسٹیپ، دین تھرڈ اسٹیپ. اس میں ایک سیکوینس ہوتا ہے. ثم یکون مضغہ، پھر ہو جاتا ہے مضغۃ. مضغہ کہتے ہیں گوشت کا لوتھڑا. 40 دن نطفہ رہا، 40 دن جمع ہوا، پھر 40 دن بن گیا گوشت کا لوتھڑا. مثل ذالک، اسی کے برابر. پھر مثل ذالک سے کیا مراد ہوگا؟ 40 پلس 40 پلس 40 is equal to 120 is equal to 4 months. اچھا، یہاں پہ ایک نقطہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میرے ذہن میں آپ دیکھیں، اگر صرف جمع ہوا خون رہے نتھنگ، اگر صرف گوشت بن جائے اور ہڈیاں نہ ہوں، بندہ یہ بتاؤ پھر گوشت کا کیا کرنا. یہ دیکھیں، اگر اس میں سے گوشت نکال دیں ہمارے اندر میں سے کیا کیا. اور اچھا اگر فرض کریں صرف ہڈیاں ہوں اور اللہ اوپر گوشت نہ پہنا ہے، پھر سورے ملے ودے ہوتے ہیں، بلال ٹاؤن والے جناب، پاکستانی، ہندوستان، ایک دوسرے وہ گھر میں اگر ایک بندہ داخل ہو جس کی صرف سکیلٹن ہو، ہڈیاں ہوں اور گوشت نہ ہو، ناک کے اوپر اگر گوشت نہ ہو، پھر اور ماتھے کے اوپر اگر گوشت نہ ہو، اچھا اور اگر گوشت ہو اور نیچے سے ہڈیاں نہ ہو، مت یہ بتاؤ ایسے جیسے ٹی وی کی وہ شارٹ ہونا ذرا یہ سگنل تصویر یہ ہوتی ہوں گی.
تو کتنا بڑا احسن الخالقین ہے اللہ، فتبارک اللہ احسن. Even then people don't believe in such things. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہر انسان کو کراؤن آف کریچر ہے نا، ہر چیز کیا. گائے کا صرف گوشت اور ہڈیاں نہ ہوں تو کیا کریں دی ہوتی ہے؟ پرندے کے اندر ہڈیاں نہ ہوں. ہر چیز کو آپ دیکھیں کیا خوبصورت ہے، کیا کمال، کمال کا خالق. ثم یرسل علیہ الملک. تھوڑا سا اور بھی پڑھ. ایک ایک حدیث، ایک ایک آیت ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے. اگر ہم یرسلو کا معنی بھیجا جاتا ہے، الیہ اس کی طرف، الملک فرشتہ، پھر اس کی طرف فرشتہ بھیجا جاتا ہے. وہ جو اللہ نے اپوائنٹ کیا ہوا ہے نا کہ جاؤ اب جا کے تو نے روح پھونکی. یہ نا 120 ڈیز تک ایسے ہی بس ایک شے بنی پئی ہے جناب. پہلے نطفہ، پھر جمع ہوا خون، پھر گوشت، ہڈیاں وڈیاں. اگر وہ اسی طرح پڑا اسی وقت میں بچے کی پیدائش ہو جائے تو ڈیڈ باڈی کے طور پہ کہا ہے. جب تک اللہ اس میں روح نہیں، روح ہوتا ہے تو ماں کے پیٹ میں موومنٹ کرنا شروع کر ہوں گا. سبحان. ثم یرسل الیہ، پھر بھیجا جاتا ہے اس کی طرف، الملک فرشتہ. فینفخ فیہ الروح، پھونکتا ہے، فیہ اس میں، الروح اس میں. اور جرا 120 ڈاڑیں دی بڑی پئی ہے کچھ ہے 120 ڈیز کی، 4 مہینوں کی، اس میں روح پھونکی. اب اس کی موومنٹ شروع ہو. تو فی الحال آپ یہاں پر موجود رہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں گے. آپ سے گزارش ہے جیسا کہ ہم نے اعلان کیا تھا، اس کو آپ کو یاد کریں، حفظ کریں. تو ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما ثم یکون علقۃ مثل ذلک ثم یکون مضغۃ مثل ذلک ثم یرسل الیہ الملک فینفخ فیہ الروح. اب آپ یہ دیکھیں 6 دن ہوں آپ کے پاس، 6 days، اور یہ لائنیں حفظ نہیں کر سکتے. وائی ناٹ کر سکتے، لیکن ٹک ٹاک سے، مسائل سے، دوستوں سے، ادھر ادھر سے ٹائم ملے گا تو حضور کی باتوں کو ٹائم نکالیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق.